الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وعم نوالہ کے حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب ذوالجلال کی دینی توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے اور آج کی اس مقدس شب کی عظمتوں و رحمتوں و برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں رب تعالیٰ ہم سب کے مقصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ یقیناً آج کی شب کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ بیان فرماتے ہیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یقیناً وہ کرم والا باغیچہ، چمن، باغ کہ جس کے اندر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلی ہے اور امام حسن اور حسین ان کے پھول ہیں۔ یقیناً آج کی مقدس شب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص طور پر ذکر کرنے کی شب ہے۔ ان کی سیرت، ان کی تعلیمات، ان کے زندگی کے مختلف پہلو اور آپ کی شہادت کے حوالے سے دنیا بھر میں جہاں جہاں حسینی، وہ جو حقیقی حسینی ہیں، جو حقیقی طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہنے والے، ماننے والے ہیں، انہوں نے آج اپنے اپنے طور و طریقے کے مطابق اپنی اپنی جگہوں پر، مسجدوں میں جہاں ان کو جگہ میسر آئی وہاں پر ذکر حسین کی محفلوں کو سجایا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے صدقے سیدنا امام حسین، امام علی مقام، شہداء کربلا، آپ کے تمام رفقا، تمام اہل بیت اطہار ہم سب سے راضی ہو جائے، تو یقیناً آج کی شب یہاں آنے کا مقصد ہمیں وصول ہو جائے۔ اب دیکھیں جنگ کا معیار ہے، اور جنگ کا جب معیار ہوتا ہے
تو اس میں یہ بات خاص طور پر دیکھی جاتی ہے کہ جو رہا وہ جیتا، جو گیا وہ ہار گیا۔ جنگ کا یہی معاملہ ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے جنگیں ہوتی ہے، جو رہ گیا سمجھ لے وہ جیت گیا، اور جو بھاگ گیا وہ ہار گیا۔ تو آج اگر دیکھا جائے کربلا کے میدان میں کس کا نام زندہ ہے؟ اگر آج کربلا کے میدان کی بات کی جائے تو وہاں پر یقینی طور پر امام حسین کے ماننے والوں کا نام زندہ ہے۔ خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، آپ کے رفقا کا نام زندہ ہے، تو اس کا مطلب آج بھی در حقیقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نام بابرکت کی صدقے سے آج بھی امام حسین اس شہدائے کربلا کے حوالے سے اس کربلا کی زمین پر موجود ہے، جبکہ یزید کا نام و نشان باقی نہیں۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اگر محفل میں پوچھا جائے کہ کتنے حسین ہیں، کتنے حسن ہیں، اسی طرح پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے کتنے حسن ہیں کتنے حسین ہیں، تو بے شمار حسن بھی ملیں گے، بے شمار حسین بھی ملیں گے۔ اس کا مطلب امام حسین آج ناموں میں بھی موجود ہے، دگماؤں میں موجود ہے، ہماری محفلوں میں موجود ہے، ہماری مجلسوں میں موجود ہے۔ در حقیقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے ہر جگہ موجود ہے، لیکن یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اسی طرح آج دیکھیں ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس محفل کو سجایا۔ دنیا میں جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہی ہے وہاں امام حسین کے نام سے محفلوں کو سجایا جا رہا ہے، تو دنیا میں کیا کوئی یزید کے نام سے بھی محفل سجاتا ہے؟ اس طریقے سے اس کا نام مردود ہوا، اس طریقے سے وہ فاسق فاجر شخص جو ہے مسلمانوں کے ذہن و دماغ سے باہر ہوا کہ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو زندہ ہے، لیکن اس یزید پلید کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ در حقیقت ایسا کیوں ہوا؟ اگر اس جانب رخ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ میرا رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، جان مال اور پھلوں کی کمی سے ضرور تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہیں آزمایا جائے گا۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کائنات میں کربلا کے مقابلے میں کوئی ایسی قربانی ہے ہی نہیں جہاں یہ تمام باتیں پائی جائیں۔ آزمائش کے حوالے سے جو میرے رب نے فرمایا کہ ہم بھوک سے بھی تمہیں آزمائیں گے، وہاں بھوک بھی تھی، ہم تمہیں خوف سے بھی آزمائیں گے، وہاں خوف بھی تھا، ہم تمہیں مال سے بھی آزمائیں گے، وہاں مالوں کی کمی بھی تھی، ہم تمہیں جانوں سے بھی آزمائیں گے، وہاں جہانوں کا نذرانہ پیش کیا جا رہا تھا، ہم تمہیں پھلوں کی کمی سے بھی آزمائیں گے۔ گویا ہر ایک چیز اگر دیکھا جائے اس آیت مبارکہ کے تحت تمام آزمائش کے ان تمام معاملات کو کربلا کی زمین پر جمع کر دیا گیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر اور استقامت کا پے کر رہے ہیں۔ تو کائنات میں آزمائش کے حوالے سے جو یہ آیت مبارکہ ہے، تمام چیزوں کو جس جگہ پر آزمائش کے حوالے سے جمع کر دیا گیا وہ کربلا کی زمین ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تمام چیز آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو کتنا بلند فرمایا، کس قدر بلند فرمایا، اس نام کی کیا شان ہے۔ اگر اس شان کی طرف بندہ آئے تو حسن ہو یا حسین، اس بارے میں یاد رکھیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا مجھے یہ دو نام حسن اور حسین جنت سے عطا کیے گئے، یہ دونوں نام حسن اور حسین جنت سے عطا کیے گئے، اور کائنات میں امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے پہلے کسی کا یہ نام نہ ہوا۔ حسن اور حسین ان دونوں مقدس ہستیوں سے پہلے کسی کا نام نہ ہوا، ڈائریکٹ ان دونوں ہستیوں کو عطا کیا گیا۔ تو اس نام کی یہ شان ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پیدائش کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت حمل کی جو مدت ہے وہ 6 ماہ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی حمل کی مدت بھی 6 ماہ تھی۔ 6 ماہ کی مدت میں جتنے بچے کائنات میں پیدا ہوئے سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی بچہ بھی دنیا میں باقی نہ رہا جن کی حمل کی مدت 6 ماہ ہو، وہ انتقال کر جاتے ہیں۔
لیکن یہ شان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالخصوص عطا ہوئی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اذان دی جاتی ہے، لیکن یہاں اذان دینے والے کی کیا شان ہے، اذان سننے والے کی کیا شان ہے کہ آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تشریف فرما ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان فرمائی ہے، خود کان میں اذان دی ہے، یعنی نام اللہ کا لیا جا رہا ہے لیکن لینے والی زبان پیارے مصطفیٰ کی ہے۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے گٹی دی جاتی ہے، کھجور چبا کر تھوڑی سی منہ میں ڈالی جاتی ہے، اور اس کے لیے عالم، مفتی، متقی، پرہیزگار، نمازی، بزرگ ایسے شخص کو تلاش کیا جاتا ہے کہ وہ شہد چٹا دے یا گٹی دے دے تاکہ اس بزرگ شخص کا اثر اس بچے پر پڑے اور یہ اس اثر سے فیضیاب ہو۔ تو قربان جائیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر کہ آپ کو در حقیقت گٹی نہ دی گئی، شہد نہ دیا گیا، اور کھجور چبا کے جو دی جاتی ہے وہ نہ دی گئی، بلکہ آپ کے سامنے تو خود پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں داخل فرما دیا، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان کو چوسا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا لعاب دہن ہے، آپ کی ابتدا اس طریقے سے ہوئی۔ اس کے علاوہ ملا جامی علیہ رحمٰن نے بھی سے لکھا کہ وہ شان تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب آپ اندھیرے میں ہوتے تو آپ کی پیشانی اور دونوں رخسار سے نور نکلا کرتا تھا، اور قرب و جوار کو وہ روشن کر دیا کرتا تھا۔ ایک موقع تھا پیارے آپ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، اب دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کتنے قیمتی ہیں، کتنے قیمتی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گود مبارکہ میں ایک طرف حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، حضور کے صاحبزادے، ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کیجیے، ایک کو چن لیجیے۔ اب ماں باپ کے لیے اولاد سے بڑھ کر بھی کوئی شے ہوتی ہے، ہر حال میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہی اشارہ جانا چاہیے تھا۔ پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر جب تم یہ کہتے ہو کہ دونوں میں سے ایک کو چن لو تو میں تو ابراہیم کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، لیکن حسین کو کبھی تمہیں نہ دوں گا، حسین تو میرے پاس رہے گا، حسین کو میں نہیں دے سکتا۔ پھر کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اگر دیکھا جائے تو ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صاحبزادے، اور یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے، لیکن ان دونوں کے معاملات دیکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر میں تمہیں حسین کو دے دوں تو کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس صورت میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لگتے جگر، فرمایا وہ ناراض ہوگی، اسے دکھ پہنچے گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ناراض ہوں گے، وہ پریشان ہوں گے، انہیں بھی تکلیف پہنچے گی۔ اس کے علاوہ امام حسن بھی پریشان ہوں گے اپنے بھائی کی جدائی میں، اور ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تکلیف میں آئیں گے۔ تو فرمایا ایک کو دینے میں چار کو تکلیف ہو رہی، جبکہ میں اپنے صاحبزادے ابراہیم کو اگر تیرے حوالے کر دوں تو صرف مجھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی اور بقیہ کو تکلیف نہیں ہوگی، لہذا حسین تو میرے پاس ہی رہے گا، اگر تیرا دل کرے تو ابراہیم کو لے کے جا۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے قیمتی ہے۔ اور اگر یوں دیکھا جائے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آیا کہ آپ چہرے سے لے کر ناف تک تصویر مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ناف سے لے کر قدموں تک پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ساتھ کھڑا کر دیا جائے تو بعین ہی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری تصویر بن جایا کرتی تھی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طریقے سے تصویر بن جایا کرتی تھی۔ اب آپ سنتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی حالات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ یہ بھی سنتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری حالات شہادت کے حوالے سے بالخصوص ذکر کیا جاتا ہے، لیکن درمیانی زندگی کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو صرف شہادت کے فلسفے پر ہی موجود ہیں، ان کا مذہب، ان کا مسلک شہادت پر شروع ہوتا ہے، شہادت پر ہی ختم ہو جاتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں کوئی شے نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا سے انتہا تک کی زندگی ہے، اس میں اگر درمیان کا جو عرصہ ہے، کیونکہ آپ کی 56 سال اور چند ماہ کی زندگی ہے، اگر اس میں درمیانی سال کو ذکر کیا جائے تو پھر یہ ذکر کرنا ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام سے کتنی محبت کرتے تھے، اور پھر یہ بھی ذکر کرنا ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام کتنی محبت کرتے تھے، پھر یہ بات بھی بیچ میں آئے گی۔ اس لیے کئیوں نے تو اس بات کو حذف کر دیا کہ شہادت پر آؤ، شہادت کا واقعہ سناؤ، فلسفہ شہادت فقط بس، کیونکہ ان کے منہ سے صحابہ کے فضائل کہاں نکلے گی، ان کے منہ سے صحابہ کے بارے میں یہ بات کہاں نکلے گی کہ صحابی نے خود امام حسین سے کتنی محبت فرمائی ہے، صحابہ کا کتنا بڑا رتبہ ہے، لیکن وہ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے، امامت سے فارغ ہوئے۔ یہ وہ ہے جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء و رسول کے بعد ساری امتوں میں جس کو سب سے بڑا مقام و مرتبہ عطا ہوا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اتنی بڑی ہستی نماز پڑھا کر باہر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے، آپ کے ساتھ ساتھ ہے، دیگر صحابہ کرام کا بہت بڑا مجمع ہے۔ گلی سے گزرتے ہیں، سامنے نظر پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھیل میں مصروف ہے، چھوٹی سی عمر ہے، کھیل رہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو چومتے ہیں اور اپنے کندھوں پر سوار کر لیتے ہیں۔ چوما اور کندھوں پہ سوار کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ تیرا بیٹا ہے، لیکن در حقیقت یہ تو تصویر مصطفیٰ ہے۔ یہ امام حسین کے، امام حسن کی شان ہے۔ تو صحابہ کرام نے اتنی محبت فرمائی ہے، اس کو کیوں ذکر نہیں کیا جاتا؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں مال تقسیم فرما رہے ہیں، ہر صحابی رسول کے قریب آ رہے ہیں، 500 درہم اسے دیے جا رہے ہیں۔ 500 درہم کا جو ہے وہ تقسیم کا سلسلہ شروع ہے، غنیمت کا مال ہے، دیگر سارے معاملات ہیں۔ اب اچانک سے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لاتے ہیں۔ جیسے عمر نے ان کو دیکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی سیٹ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور دوڑتے ہوئے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ان کو گن کر دونوں کو، امام حسن کو اور امام حسین کو جو ہے 1000 درہم عطا فرمائے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ شہزادوں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی، کیوں اپنے آپ کو تکلیف دی، یہاں نہ آیا کرے بلکہ فقیر خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ صحابہ کتنی محبت کرتے تھے اہل بیت اطہار سے، امام حسن سے، امام حسین سے ان کی اس قسم کی محبت تھی۔ اور اسی طریقے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مشہور و معروف حدیث کے راوی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر دیکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے، راستے سے گزر رہے ہیں، سخت گرمی ہے، چھاؤں کے لیے کسی جگہ پر تشریف فرما ہوئے، سوچا کچھ آرام کر لوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی، اپنی سواری سے اترے، دوڑتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ حالانکہ اس وقت آپ کی بڑی عمر تھی، بزرگی آئی ہوئی تھی، آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنی چادر کو اتارتے ہیں، اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب قدموں کو صاف کیا جا رہا ہے، امام حسین فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ جو آپ کی شان میں جانتا ہوں
میں یہ کام کر رہا ہوں، اگر آپ کی شان جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اگر یہ مخلوق جان لے، اگر یہ افراد جان لے تو آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کریں گے۔ اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے، آپ کا رتبہ اس قدر بلند و بالا ہے، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ ہم سنتے ہیں بے شمار احادیث مبارکہ، تو کیا اگر دیکھا جائے تو یزید جو کہ کلمہ گو تھا، اس اعتبار سے کہ کلمہ پڑھتا تھا، اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اس سے یہ بھی معلوم تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں اور آخری نواسے ہیں، اسے بھی معلوم تھا۔ آج ہم حدیث سنتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، کہ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو کیا وہ حدیثیں نہیں سنتا ہوگا؟ آج ہم 1400 سال بعد بھی ساری حدیثیں سنتے ہیں، ہمارے دل میں عشق بیدار ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی شان کے مالک تھے، تو کیا یزید نہیں سنتا تھا؟ یزید کو نہ معلوم تھا؟ یزید کو اس بارے میں کوئی علم نہ تھا، حالانکہ ساری چیزیں اس کو معلوم تھی، لیکن ایک اقتدار کے نشے نے اسے اتنا مستغرق کر دیا کہ آپ وہ یہ بھول گیا کہ یہ تو نواسے رسول ہے۔ اقتدار کا نشہ اتنا خطرناک ہے، یہ عہدہ، یہ منصب اس قدر سخت ہے، بندے کو تباہ برباد کر دیتا ہے، صحیح راہ سے ہٹا دیتا ہے۔ حالانکہ وہی یزید تھا جو اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز میں پڑھا جاتا ہے درود پاک، درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ نماز میں درود پڑھتا ہے اسی امام حسین کی ذات پر کہ اللہ اپنے حبیب پہ درود بھیج اور حبیب کی آل پر درود بھیج۔ جب حبیب کے آل پر درود بھیجتا ہے تو اس میں امام حسین بھی شامل ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد اسی حسین کو قتل کے در پہ رہتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ طاقت کا نشہ تھا، اقتدار کا نشہ تھا۔ جس طرح آج بھی آپ دنیا میں دیکھتے ہیں جس کو اقتدار دے دیا جائے وہ اس اقتدار میں آ کے اتنا مست ہو جاتا ہے کہ فرعون بن جاتا ہے، الیاذ باللہ، اتنا اس کو نشہ لگ جاتا ہے۔ تو اقتدار کا نشہ بہت برا ہے۔ حب الدنیا راس کل خطیہ، فرمایا دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ کیا اقتدار اس نے حاصل کیا؟ کتنا اقتدار لے سکا؟ فقط 3 سال 6 ماہ زندہ رہا، اس کے بعد واصل جہنم ہوا۔ ایک یمنی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوا، اور اس نے جب اس کو دیکھا کہ یہ نشہ کرتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، آخر کار اس کو جنگل کی طرف بلایا، یزید کو جنگل کی طرف بلایا گیا، اور وہ وہاں آتا ہے، بیابان جنگل ہے، کوئی شے نہیں۔ وہ یمنی لڑکی اس کے قریب جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں کھنجر تھا، آرن فارن اس نے اسی موقع پر اس کو یزید لعنتی شخص کو، فاسق و فاجر کو موقع پر واصل جہنم کر دیا، اور ساتھ میں ایک جملہ بھی کہہ دیا کہ جو شخص حضور اور اپنے نبی کے نواسے کا وفادار نہ ہوا وہ مجھ سے وفاداری کر سکتا ہے، وہ میرا وفادار کیسے ہوگا؟ تو یہ تھا اقتدار کا نشہ۔ اس اقتدار کے نشے نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن بات تو دراصل یہ ہے کہ جتنے اس گندے کام میں ملوث تھے ایک ایک کو چون کے قتل کر دیا گیا مختار ثقفی کے حکم پر۔ اور خولی بن یزید یہ وہ ناپاک گندہ شخص، نجس شخص جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارکہ کو تن سے جدا کیا، خولی بن یزید۔ اب کیا ہوا کہ مختار ثقفی کا حکم ہوا، اب اس کی کتنی خطرناک دردناک موت ہوئی کہ مختار ثقفی نے حکم دیا کہ جس نے یہ غلط کام کیا ہے ان کو پکڑا جائے، ان کو دردناک عذاب دیا جائے، ان کو سخت سے سخت عذاب دیا جائے، اور ان کے گھروں کو جلا دیا جائے، ان کی لاشوں کو جلا دیا جائے۔ 6000 یزیدی کو مختار ثقفی کے حکم پر واصل جہنم کیا گیا۔ 6000، کتنی بڑی تعداد، ایک ایک کو چن چن کے قتل کیا گیا۔ اور جب اس کی باری آئی کہا تو وہی بدبخت ہے، گستاخ ہے، تو وہی جہنمی ہے، تو نے ہی وار کیا تھا، تو نے ہی حملہ کیا تھا۔ مختار ثقفی نے حکم دیا کہ بلاؤ درباریوں کو، بلاؤ فوج اور سپہ سالار کو، اور ان سپاہیوں کو بلاؤ، سب سے پہلے اس بدبخت کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ تو اس خولی بن یزید کے دونوں ہاتھوں کو کاٹا گیا۔ اس کے بعد اس مختار ثقفی نے حکم دیا کہ اس کے دونوں پیروں کو بھی کاٹ لیا جائے، اس کے دونوں پیروں کو کاٹ دیا جائے۔ اس کے بعد اس کو مار کر آگ میں اس کو آگ کے سپرد کر دیا گیا۔
یہ خولد بن یزید کا انجام ہوا۔ دنیا میں اتنا سخت ترین اس کو سزائیں دی گئی، اتنی سخت ترین اس کو سزائیں دی گئی، وجہ یہ کہ نواسۂ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنے میں موجود تھا، اور سب سے پہلے اس نے ہی حملہ کیا تھا، اور جو حملہ کرنے والوں میں نہ تھا لیکن قاتلین میں تھا، جو حملہ کرنے والوں میں نہ تھا لیکن ان کی تعداد بڑھانے والے میں تھا، ان کا کتنا بڑا حشر ہوا۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا، ایک شخص ہمارے زمانے میں تھا، اندھا تھا، لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تو آنکھوں والا تھا، اندھا کیسے ہو گیا؟ تو وہ بتاتا کہ در حقیقت معاملہ کچھ یوں ہے کہ میں ایک رات جب سو رہا تھا تو خواب میں ایک شخص مجھے بلاتا ہے، چل آ جا تجھے حضور بلا رہے ہیں، حضور بلا رہے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کیا ہوا؟ اس کو گھسیٹتے ہوئے رسول اکرم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا، فوراً رسول السلام کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں میں نہ تھا، میں نے شہید نہیں کیا۔ حضور فرماتے تو سچ کہتا ہے، تو نے شہید نہیں کیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، نہ میں نے نیزہ اٹھایا، نہ تلوار چلائی، نہ نیزہ مارا، میں نے کوئی چیز ایسا معاملہ کیا ہی نہیں، نہ کوئی ایسی حرکت کی۔ حضور نے فرمایا تو سچ کہتا ہے، لیکن یہ بتا تو ان قاتلین حسین میں تھا یا نہیں تھا؟ وہ کہتا ہے ہاں میں قاتلین حسین میں تھا، جو امام حسین کو شہید کرنے جا رہے تھے، جو یہ شہید کرنے والی جو جماعت تھی، ان تمام قاتلین میں بھی تھا۔ جب اس نے یہ بات کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو جب ان قاتلین میں تھا تو نے ان کی تعداد کو تو بڑھایا، حالانکہ اس نے وہ کام نہیں کیا لیکن تعداد تو بڑھائی نا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی شخص برائی نہ کرے لیکن برے لوگوں کے ساتھ مل جائے تو بھی آئی نہیں، وہ بھی مجرم ہے۔ اب جو برا کام ہوگا اس میں اس کو بھی گنا جائے گا، کیونکہ تعداد تو اس نے بڑھائی نا، تعداد تو اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ تو فرمایا تو نے قاتلین میں رہ کر قاتلین کی تعداد کو بڑھایا۔ پھر اس کے بعد پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک تھال جس پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون موجود تھا، حضور نے وہ خون اس بدبخت شخص کی آنکھ پہ ڈالا۔ جب صبح وہ اٹھا تو نابینا ہو چکا تھا، اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو چکی تھیں۔ اب کہتے ہیں خواب کا معاملہ تھا لیکن حقیقت میں ایسا ہی ہوا کہ وہ آنکھوں سے محروم کر دیا گیا۔ پہلے بیت کی بڑی شان ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان تو کتنی اعلیٰ ہے کہ آپ تو جو سر انور تھا آپ کا سر اقدس، جب ایک راہب دور سے دیکھتا ہے، جب اس کی نظر پڑتی ہے تو دیکھتا ہے اتنا منور چہرہ، سر ہے مگر تن نہیں، لیکن اس قدر منور، نور کی کرنیں، نور کی شعائیں اس چہرے سے نکل رہی ہیں۔ فوراً یہ راہب جو گرجا گھر میں موجود تھا اپنے گرجا گھر کو چھوڑتا ہے، فوراً ان یزیدیوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہو تو بڑے بے وفا، لیکن ایک رات کے لیے یہ سر انور جو سر ہے، یہ سر مجھے دے سکتے ہو؟ اس کے عوض میں تمہیں 10,000 اشرفیہ دوں گا، 200-400 نہیں، 10,000 اشرفیہ۔ اب وہ تو تھے ہی لالچی، ان یزیدیوں نے فوراً اس دعوت کو قبول کیا، 10,000 اشرفیہ لی۔ اب یہ راہب اس چہرے انور کو اٹھاتا ہے، اس سر اقدس کو لے کر اپنی جگہ آتا ہے اور صاف کرتا ہے، خون صاف کرنے کے بعد خوشبوئیں لگاتا ہے، اپنی ران پر رکھتا ہے، ساری رات دیکھتا رہا، ساری رات اس کو اسی طریقے سے ٹکٹکی نگاہ سے دیکھتا رہا اور زاروں قطار روتا رہا۔ صبح ہوتے ہی گرجا گھر اپنا مال و متاع ساری چیزیں قربان کر کے اہل بیت اطہار کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو خوب شان و شوکت سے نوازا ہے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث مبارکہ، کیونکہ یہ ذکر حسین کی محفل ہے، حضور نے کیا امام حسین کے بارے میں فرمایا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ حسن ہے اور یہ حسین ہے، یہ دونوں
جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، جنتی جو نوجوان ہیں ان کے سردار ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانیہ من الدنیا، فرمایا حسن ہے اور یہ حسین ہے، یہ دونوں دنیا میں میرے لیے پھول ہے۔ ریحانیہ من الدنیا، حضور نے انہیں دنیا میں اپنا پھول فرمایا۔ اسی طریقے سے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی جو حسین سے محبت کرے گا اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی در حقیقت وہ امام حسین سے محبت کرنے والا ہوگا۔ تو فرمایا حسین منی وانا من حسین۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آیا فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے جو میرے حسین سے پیار کرتا ہے۔ جو حسین سے پیار کرے اللہ اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ اور اس کی مثال بھی ہے عمر بن ریس رحمہ اللہ، ان کی فوج بھی تھی، لاہ و لشکر، کر و فر، جاؤ جلال، مال و متاع۔ عمر بن ریس رحمہ اللہ نے اپنی فوج کو جب دیکھا اتنی بڑی تعداد، ذہن میں بات آئی کہ یہ فوج تو ہے، کاش یہ فوج، یہ مال و متاع، یہ لاہ و لشکر، یہ سب کچھ اس وقت ہوتا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں موجود تھے۔ کاش کہ یہ ساری فوج مجھ سمیت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام آ جاتی۔ اپنا مال و متاع، اپنی فوج، اپنی جان، ہر ایک چیز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں قربان کرتا۔ اب یہ اس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس وقت کے ولی کی بارگاہ میں، ولی کے خواب میں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اس ولی کو عمر بن لیث کے پاس جانے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ جو اس نے خیال پیدا کیا کام نہ ہوا، وقت گزر چکا، لیکن یہ جو خیال تھا اس کا اتنا اچھا خیال، سچی نیت تھی نا کہ میں امام حسین کا چاہنے والا ہوں، سچا اور پکا، تو حضور نے فرمایا جو اس کی نیک نیتی ہے، جو اس کا خیال ہے، جو اس کی چاہت تمنا آرزو ہے، اسے جا کے کہہ دو کہ ہم نے اسے قبول کیا، ہم نے اسے قبول کیا، اللہ تعالیٰ اسے اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ یہاں خواب مکمل ہوا۔ کچھ وقت کے بعد عمر بن لیث رحمہ اللہ کا وصال ہوا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ عمر بن لیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اس خیال کی برکت جو میں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں الفاظ ادا کیے، اللہ نے ان الفاظ کے صدقے میری بخشش و مغفرت فرما دی، میری مغفرت ہو گئی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی شان ہی اعلیٰ ہے۔ پیارے محبوب نے اس سے تو فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، کہ اللہ رب العزت اس سے پیار کرتا ہے، اسے محبوب بنا لیتا ہے جو میرے اس حسین سے پیار کرے۔ تو رب تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، ہم نے تو محفل کا نام، اپنی محفل کو سجائے ذکر حسین کے نام سے، تو یقیناً ہماری یہ محفل سجانا، ہمارے شرکت کرنا ہمارے لیے یقیناً بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ باقی یہ ہے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع پر ارشاد فرمایا من احب حسین فقط احبنی، فرمایا جس نے میرے اس حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ کتنی روایتیں ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت کے حوالے سے۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہمارا معاملہ کیا ہے تو پوچھ لیں، حسینی ہو، سب ڈنگے کی چوٹ پہ اعلان کریں گے، ہاں نعرہ بھی لگا دیں گے، کوئی یزیدی ہونا پسند نہیں کرے گا، لیکن حسینی ہونا ہر ایک پسند کرے گا۔ تو امام حسین کے جب ہم چاہنے والے ہیں تو کم از کم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ آپ کی کیسی تعلیمات تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حسینی تو وہی ہے جو امام حسین کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، حسینی تو وہی ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا ہی نہیں ہوئی، کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، تو حسینی وہی ہے جو در حقیقت نمازوں کی پابندی کرے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پابندی کر کے بتائی۔ اسی طریقے سے
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دو نہیں 25 حج پیدل ادا کیا، 25 حج۔ تو حسینی وہ ہے جو حج کو ادا کرے۔ اسی طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ ہر روز رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے، 1000 نوافل۔ تو جو شخص نفل تو دور کی بات، الیاذ باللہ فرض چھوڑ دے اور اپنے آپ کو حسینی ہونے کا دعوے دار سمجھے، تو کیا وہ حسینی ہے؟ وہ امام حسین کو ماننے والا ہے، امام حسین سے پیار کرنے والا ہے؟ حقیقی طور پر اگر دیکھا جائے تو معاملہ برعکس ہے۔ حسینی تو ہوتا وہی ہے جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، کہ یہی امام حسین کی تعلیمات ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی قرآن مجید پڑھتے رہے، یہاں تک کہ آج کی شب تھی، 10 محرم حرام کی شب ہے، اگلے دن یوم عاشور ہے، آج کی شب، کل جب اس یزید پلید کے لشکر کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ساری رات قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں گزار دی۔ یہی وہ مقام و مرتبہ تھا کہ نیزے پر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ تن موجود نہیں، صرف سر اقدس موجود ہے، لیکن نیزے پر موجود ہے۔ اس وقت بھی آپ کے لب مبارک ہل رہے تھے۔ کسی صحابی نے قریب جا کر جب سنا تو پتا چلا وہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ قرآن سے اتنی محبت تھی۔ تو حسینی تو ہوتا وہی ہے جو قرآن سے محبت کرے، حسینی ہوتا وہی ہے جو قرآن سے محبت کرے، روز قرآن پڑھے، اور جو قرآن مجید پڑھے ہی نہ اور کہے وہ حسینی ہے۔ تو امام حسین کو اس آج کی رات یاد کر کے کل کا دن ایصال ثواب کر کے پھر پورا سال بھول جانا، یہ حسینی نہیں، بلکہ حسینیت یہ ہے کہ بس یہ ہم نے جو الفاظ سنے کہ آپ کی تعلیمات کیا تھی اس کے مطابق عمل کر کے ساری زندگی اسی طریقے سے گزاری جائے۔ نماز سے محبت ہو، نوافل سے محبت ہو، اسی طریقے سے قرآن مجید سے محبت ہو، عبادتوں سے محبت ہو۔ یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات۔ جب اس پر عمل کر کے بندہ زندگی گزارے، اب وہ دعویٰ کر سکتا ہے ہاں میں حسینی ہوں۔ اسی طریقے سے حسینی وہ ہوتا ہے جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام سے محبت کر کے بتائی۔ تو جو صحابہ کرام سے محبت نہ کرے وہ حسینی ہو نہیں سکتا، کیونکہ حسینی ہونے کے لیے شرط ہے کہ صحابہ کرام سے بھی اس کے دل کے اندر محبت ہو، صحابہ کرام کی بھی چاہت ہو۔ تو در حقیقت وہ ہے اپنے آپ کو حسینی کہنے والا۔ اگر صحابہ کرام کی محبت نہیں تو پھر ایسا دل حسینی نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو میرے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی عملی تفسیر بن کر تشریف لائے ہیں۔ آخری بات کی طرف آتے ہیں، گفتگو ختم کرنے کی طرف آتے ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر بن کر تشریف لائے ہیں۔ کس طریقے سے کہ کربلا میں جو استقامت کا آپ نے مظاہرہ فرمایا، صبر اور استقلال کے پیکر رہے، کس طریقے سے آپ نے وقت گزارا۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں واضح طور پر پیغام ہے، فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے پیارے محبوب ان سے فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ ہونا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارا کام کر کے بتایا، اس لیے میرا امام قرآن مجید کی تفسیر بن کے تشریف لایا۔ اور یہ سارے کام کس طرح کر کے بتائے؟ فرمایا نماز، وہ نماز جو اللہ کے لیے وہ کیسی ہوتی ہے، تو امام حسین نے کربلا کے میدان میں پڑھ کے بتائی۔ زندگی اللہ کے لیے کیسی ہوتی ہے، ساری زندگی رب کی عبادت کر کے بتائی کہ یہ وہ زندگی جو رب کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے قربانی اللہ رب العزت کے لیے کیسی ہوتی ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں شہید ہو کر بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی اس طریقے سے ہوتی ہے۔ تو در حقیقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی عملی تفسیر بن کر آئے۔ اللہ رب العزت آج کی شب کی رحمت برکت عظمت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور اگر یوں دیکھا جائے تو آج کا مقدس دن ہے، یعنی اس کی شب ہے، اور کل مقدس دن ہے عاشورے کا دن، یوم عاشور۔ اس کے بڑے فضائل ہیں۔ مختصر یہ کہ کل کا دن غسل کیا جائے، سرما لگایا جائے، اور دعائے عاشور جو پنسورے میں لکھی ہوئی ہے اس کو ضرور پڑھا جائے۔ اس کے بڑے فضائل ہیں۔
بڑی برکتیں ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ تفصیل ذکر کی جائے، البتہ یہ ہے مختصر کام، غسل کیا جائے، اس کے علاوہ جو ہے دعائے عاشورہ پڑھا جائے، سرما لگایا جائے، اور اپنے گھر والوں پر، بھائی بہنوں پر، عزیز و اقربا پر خوب دل کھول کر جو ہے خرچ کیا جائے۔ روایتوں میں آتا ہے جو شخص یوم عاشور یعنی کل کا جو دن ہے اس دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، جیسے افطاری کا انتظام کر لیا جائے، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں پر سب پہ خرچ کیا جائے، ان کو خرچی دی جائے، غریبوں کا خیال رکھا جائے، تو جو یوم عاشور کے دن یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ سارا سال اس پر اپنی رحمت و برکت و رزق کا نزول فرمائے گا۔ تو کل کے دن یہ کام ضرور کریے، بزرگان دین کا آزمایا ہوا تجربہ ہے، انہوں نے اس کام کو کیا اور لوگوں کو بتایا، اور ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ ہم نے اس پر عمل کیا، اللہ نے اسی طریقے سے ہمارے ساتھ معاملہ فرمایا، تو یہ ضرور کیا جائے۔ اللہ رب العزت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام سیرت کاملہ پر ہمارے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام مقدس ہستیوں پر کروڑ اور رحمت و برکت و سلامتیوں کا نزول فرمائے، اور جو کچھ ہم نے باتیں سنی، جو سیرت سنی، اللہ رب العزت اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے حسین ابن علی، تم پر کروڑ و سلام، وما علینا الا البلاغ۔